یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کے میسیجز وغیرہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر وائرل کر دیے ہیں کہ اس سال قربانی کے بجائے جو رقم قربانی کی بنتی ہے وہ کسی غریب پر خرچ کر دیا جائے۔ آپ کے آس پڑوس میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں جو بھی ضرورت مند ہیں، آپ قربانی کی رقم کے ذریعے ان کی مدد کر دیں، آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا کنفیوژن عوام میں پیدا ہو گیا ہے۔ کیا یہ صورت درست ہے کہ قربانی نہ کریں بلکہ اس کی رقم سے ضرورت مندوں کی مدد کی جائے؟ قربانی کے متعلق یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قربانی کی حیثیت کیا ہے۔ اگر ایک مستحب امر ہوتا، یعنی ایک مستحب عبادت ہوتی، تو یہاں تو یہ کہا جا سکتا کہ قربانی کریں یا نہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس رقم کو کسی دوسرے مصرف میں خرچ کرتے۔ لیکن یہاں شرعی احکام میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہم کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ واجب ہونے کی حیثیت یہ واضح ہے، بالکل ظاہر ہے، کیونکہ کئی احادیث کریمہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں تقریباً 7 حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کی تاکید فرمائی کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی دوبارہ کرو، یعنی عید کی نماز کے بعد قربانی ہونی ہے۔ تو اگر یہ مستحب امر ہوتا، یعنی کریں ٹھیک ہے، نہیں کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، تو اس کی تاکید نہیں آتی، بلکہ حضور فرماتے ٹھیک ہے، ہو گئے ہم، لیکن دوبارہ کرنے کی تاکید فرمائی، دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ حدیث پاک بھی جو صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت مالک نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ تو یہ وعید کا پیش کرنا، وعید کا ذکر کرنا، سزا کا ذکر کرنا، گناہ کا ذکر کرنا، یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور دیگر محدثین فقہا کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ اب جو چیز شرعاً واجب ہو جائے اسے ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بجائے اگر کوئی دوسرا کام کرتا ہے، جیسے کہ قربانی کی رقم کو قربانی کے بجائے صدقات و خیرات کرے، تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، واجب اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمے میں وہ واجب باقی رہے گا، اس کو جواب دینا ہوگا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی کرنے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں کہ جانور کہاں سے لائیں، جانور کے ملنے میں بھی دشواریاں ہیں، اور ذبح کرنے کے لیے بھی کچھ دشواریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر شہر میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، یعنی جانور دستیاب نہیں ہیں، جانور نہیں مل پا رہے ہیں، یا جانور تو مل رہے ہیں لیکن قربانی کرنے کے لیے رکاوٹیں ہیں، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ جن علاقوں میں قربانی کا اہتمام ہے، جیسے کسی سنی مدرسے کی جانب سے، سنی تنظیم کی جانب سے، معتمد تنظیم کی جانب سے قربانی کا اہتمام ہے، تو وہاں وہ اپنی قربانی ادا کر لیں، وہاں پر بھیج کر کے اور وکالت کے ذریعے وہاں قربانی ادا کریں۔ لیکن اس کے بجائے اگر قربانی کی رقم کو کوئی صدقات و خیرات کرنا چاہے تو ہرگز اس کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، لہذا صدقات کرنا، صدقہ و خیرات کرنا یہ ایک مستحب امر ہے، ایک نفل ہے، مستحب فعل ہے، لہذا واجب کو چھوڑ کر کے مستحب کی طرف جانا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ جو واجب ہے وہ واجب ادا کرے، اس کے بعد اگر اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو اس کی بھی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے بہت پہلے بھی مشورہ دیا تھا، اور خصوصیت کے ساتھ آج کے ان حالات کے پیش نظر مشورہ یہ ہے کہ واجب کو ہرگز نہ چھوڑیں، واجب کو ترک نہ کریں، کیونکہ یہ واجب بھی ہے اور شعار اسلام میں سے ہے، مسلمانوں کو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جو حضرات بڑے قیمتی بکرے لا کر کے قربانی کرتے تھے، ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ بہت زیادہ پیسے خرچ نہ کریں، بلکہ اگر 10,000 یا 20,000 میں بالکل صحت مند، بے عیب، اچھا جانور، اچھا بکرا مل سکتا ہے تو اب 50,000 خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 20,000 میں اگر اچھا بکرا ملتا ہے تو 20,000 کا بکرا لے کر کے اپنے واجب قربانی کو ادا کر لیں،
اور باقی رقم کو فقراء مساکین محتاجوں میں تقسیم کریں۔ اسی طرح سے بکرا لانے کی طاقت نہیں ہے اور حصہ لے کر کے اگر اپنے واجب قربانی کو ادا کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی واجب ادا کریں، اور باقی جو فقراء اور مساکین کی امداد ہے وہ اللہ نے استطاعت اور توفیق عطا فرمائی تو وہ بھی کریں، لیکن واجب کو چھوڑ کر کے یہ صدقات کی طرف توجہ ہرگز نہ کریں۔ واللہ تعالی